الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے آخر و دین اور وہ لمحات جس کا اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وہ ہمیں عنایت اور نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں وہ گھڑی عطا فرمائی، وہ سعادت عطا فرمائی، وہ خوشی عطا فرمائی جس کو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ نیکی کا، رحم کا، مغفرت کا معاملہ کیا ہے، جس کے بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے اندر اللہ نے پھر جو ہمیں ذمہ داریاں عطا فرمائی، اس ذمہ داری کے تحت اللہ نے پھر ہمیں کھڑا بھی کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دن عطا فرمایا ہے، اس کو ہم عید کہتے ہیں۔ یہ عید یعنی خوشی کا دن، یہ عید یعنی انعام کا دن، یہ عید یعنی جو ہم نے کام لیا تھا، اللہ نے جو ہمیں دیا تھا، جو کام اللہ نے ہمیں سپرد کیا تھا، اس کام کو جو ہم نے جس انداز سے بھی ہو کیا، اب اس کام کے اوپر اجر اور انعام اور مزدور لینے کا وقت یہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے دن، عید کے دن، اس کا وعدہ کیا ہے۔ عید مسلمانوں کی یعنی خوشیوں کے دن یہ دو ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ آج جو عید الفطر ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں نے رمضان المبارک کی قدر اور اہمیت کی، جس نے اس ماہ مبارک میں اس کا حق ادا کیا، آج ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے اور بندہ جب اپنے گھر سے لبیک کے نعرے لگا کر نکلتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جب نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اب رب کے سامنے جانا ہے، اور رب کو ہاتھ اٹھا کر، رب کے سامنے رو کر، رب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کر بٹھا کر آج اس سے وہ کام کروانا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب بندہ گھر سے غسل کر کر نکلتا ہے، اور جب نکلتے ہی جب وہ تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جب یہ بندہ کہتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے،
اس کا پہلا بول اس کے منہ سے نکلتا ہے، پہلا جملہ پہلی تکبیر اللہ کی جب اس کے منہ سے نکلتی ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں جمع ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں حاضر ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرا نام لے کر میرے گھر کی طرف اور میری طرف بڑھ رہا ہے، لہذا جاؤ تم زمین پر اور زمین پر جا کر اس سے تم مصافحہ کر لو۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد فرشتے زمین پر آتے ہیں، ہم ابھی راستوں میں ہی ہوتے ہیں تو ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں اور ہمیں اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے آگے بڑھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کے اعلان کے ساتھ یہ بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر عیدگاہ میں پہنچ کر جب بندہ یہ رب کے سامنے جب شکرانہ ادا کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے اور رب کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین آسمان اور عرش کے تمام فرشتوں کو جمع کر پھر کہتے ہیں، اے فرشتوں کیا کہنا ہے تمہارا؟ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں ابن فلاں، دیکھو یہ فلاں بندہ جس نے جو ہے پورا کام پورے جو ذمہ داری تھی وہ پوری ذمہ داری جو ہم نے اس کو سونپی تھی وہ آج اس نے پوری کی، کہ اس نے پورے مقدس مہینے میں میرے لیے اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھا، میرے لیے اپنے آپ کو پانی سے دور رکھا، میرے لیے اپنے آپ کو بیویوں سے دور رکھا، میرے لیے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچایا، لہذا اس نے دن بھر میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا۔ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جس نے میرے لیے اپنے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، دن بھر میرے لیے بھوک اور پیاس کو شدت کو برداشت کیا، گرمی اور تفتیش کو برداشت کیا، یہاں تک کہ پھر رات آتی تو میرے سامنے کھڑے ہو کر پھر مجھے منوانے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتا، پھر نماز میں میرے کلام کو اس نے سنا، کلام کو اس نے پھر اپنی زبان سے پڑھا۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں اب تم بتاؤ مجھے اس بندے کا، یہ جو بندہ ہے جس کو میں نے جو کام سونپے تھے اس نے وہ پورا کام کیا، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ عرش معلیٰ عرش عظیم تک لرزنے لگ جاتا ہے، ہلنے لگ جاتا ہے، آسمان کے فرشتے تک آج کے دن اللہ کے سامنے فریاد پر فریاد کرتے ہیں، ایک طرف عرش فریاد کرتا ہے، دوسری طرف فرشتے فریاد کرتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ الہ العالمین یہ بندہ جس نے تیرے حکم کو پورا کیا، یہ بندہ جس نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے پورا مہینہ جد و جہد کی، یہ بندہ جس نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے انفرادی ہو یا اجتماعی میں ہو، اکیلا ہو یا پھر جو ہے لوگوں کے ساتھ ہو، فرمایا ہر وقت یہی اس کے دل میں تڑپ تھی، یہی اس کے دل میں خواہش تھی، یہی اس کے دل میں جذبہ نیت تھی کہ وہ روزہ بھی رکھتا تو تجھ کو راضی کرنے، وہ بھوکا بھی رہتا تجھ کو راضی کرنے، راتوں میں کھڑے ہوتا تجھ کو راضی کرنے، یہاں تک کہ یہ جو کچھ عمل کرتا صدقات ہو خیرات ہو یہ سب کچھ تجھ کو راضی کرنے کرتا۔ الہ العالمین اس کا تو بدل اب اس کو یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو کام پورا کیا ہے اب یہ تیرے سامنے آ کر بیٹھا ہے، اس سے پہلے کہ اٹھ جائے اس کا حق اور اس کی مزدوری پوری اس کو دے دی جائے۔ تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو اپنی مغفرت چاہتے ہیں، یہ تو تیرے سامنے اپنی توبہ کر اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری جنت کو طلبگار ہے، یہ تیرے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر فرشتوں سے خود فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کے اندر کے جو میرے انعامات اس سے جو یہ آگاہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین انہوں نے جنت کو کوئی دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے تو بتاؤ پھر یہ کس چیز سے جو ہے تو اپنے آپ کو بچنے کی فریاد کرتا ہے؟ تو اللہ سے فرشتے کہتے ہیں کہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے ازداح سے، جہنم کے عذابات سے یہ تجھ سے بچنے کی فریاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے میرے اس عذاب کو دیکھا، میرے جہنم کو دیکھا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے دیکھا تو کوئی نہیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اور کیا طلب کرتے ہیں؟ وہ کہتے
کہتے ہیں اللہ ان کی یہ امید ہے، ان کی یہ گمان ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، آج تو انہیں معاف کر دیں گا، ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر تو انہیں انعامات سے انعامات دے کر نوازے گا، اور آج تو جو ہے ان سے خوش ہو جائے گا، اور آج تو ان کے اوپر رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں، کیا ان بندوں نے، کیا مجھ رب کو ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین دیکھا تو کوئی نہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے پھر انہیں کیسے پتا چلا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور رب العالمین میں خود رب بھی ہوں جو میں ان کی مغفرت اور رحم کروں گا، اور ان کی مغفرت کرا کر جنت دوں گا، جہنم سے بچاؤں گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ علم ہوا کہ اللہ نے جہنم بنائی بے نمازیوں کے لیے، بے روزے داروں کے لیے، بے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ تیرے حبیب نے انہیں ہی بتلایا روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا، قرآن پڑھنے والا، تجھ کو راضی کرنے والا، تیرے خوف کے ساتھ چلنے والا، تجھ کو ہر وقت ساتھ دل دماغ میں لے کر چلنے والا۔ اے اللہ تیرے حبیب نے انہیں بتایا جو ایسا کرے گا اور اسی حال پر وہ اگر مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت دے دے گے، جنت کے بالا خانے اور حورے دے دے گے، جنت کی ہر وہ نعمت و ناز دے دے گے۔ تو اللہ تیرے حبیب نے انہیں جنت کا بتلایا۔ تو اللہ پوچھیں گا کیا انہوں نے میرے حبیب کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میرے حبیب کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے دیکھا تو کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے میرے حبیب کے بات کو کیسے تسلیم کر لیا، نہ میرے حبیب کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، پھر ان لوگوں نے کیسے تسلیم کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین یہ ساری مخلوق، یہ سارے بندے، ان کے پاس تیرے حبیب کا کلام، اللہ ان کے پاس تیرے حبیب کے ذریعے تیرا کلام پہنچا ہے، قرآن ان تک پہنچا ہے، تیرے حبیب کے بول ان تک پہنچے ہیں، اور تیرے قرآن میں تو نے خود کہا ہے لہو ملک السماوات والارض، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے، تو نے خود فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے، تو نے خود اللہ کہا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے، تو نے اپنے آپ کو ان اللہ غفور الرحیم کہا ہے، تو نے اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا ہے، تو نے اپنے آپ کو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کہا ہے، تو نے اپنے آپ کو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم کہا ہے۔ اللہ تیرے کلام کے ذریعے ان تک یہ پہنچا ہے کہ تیری شان و شوکت کیا ہے، تیرے کلام کے ذریعے ان تک یہ پہنچا ہے تو نے ان لوگوں کے لیے جنت کیسی بنائی ہے، تیرے کلام کے ذریعے ان تک یہ پہنچا ہے کہ تو نے جہنم کیسی نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ تیرے حبیب پیارے محمد رسول اللہ نے ان تک یہ ساری باتیں بتلائی ہے۔ تو اللہ اس وقت جب یہ سن رہا ہوگا عرش ہل جائے گا، عرش لبریز ہو جائے گا، عرش جو ہے کانپ اٹھیں گا، اور عرش خود فریاد کرے گا الہ العالمین یہ ایسے بندے جنہوں نے نہ رب کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ اللہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، نہ نبی اور رسول کو دیکھا، پھر بھی اللہ انہوں نے قرآن پر ایمان لے آیا، پھر بھی نبی پر ایمان لے آئے، پھر بھی انہوں نے قرآن کے اندر جو تھا اس کو تسلیم کر لیا، پھر بھی انہوں نے موت کو مان لیا، پھر بھی انہوں نے قبر کو مان لیا، پھر بھی انہوں نے قبر کے عذاب سے ڈر کر گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، پھر بھی انہوں نے جہنم سے بچنے کے لیے نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے رہے، جہنم میں لے جانے والے کام سے بچتے رہے۔ اللہ انہوں نے قدم قدم پر قرآن کو مان کر، تیرے حبیب کو مان کر، ان پر ایمان لا کر، اللہ انہوں نے تجھ پر بھی ایمان لے آیا، اور تیرے لیے بھی دل میں یہ گمان اور یقین بٹھا لیا کہ تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا، تو ہی خالق اور مالک ہے، تو ہی زندگی اور موت
موت کا دینے والا ہے، تو ہی ہے انسانوں کا پالنے والا ہے، تو ہی ہے انسانوں کو موت کے بعد زندہ کرنے والا، تو ہی ہے بندوں کا حساب لینے والا، تو ہی ہے فیصلہ کر کر اس کو جنت جہنم میں پہنچانے والا، تو کل کائنات کا رب ہے، تو رب العالمین ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے اللہ انہوں نے مان لیا، تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے بھی نہیں میرے حبیب کو بھی نہیں دیکھا، لہذا تم گواہ رہو، اے عرش کے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، اے جنت کے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، اے زمین کی مخلوق تم بھی گواہ رہو۔ اللہ پورے کل کائنات کے سامنے اعلان کرتا ہے فلاں ابن فلاں جو آج میرے سامنے بیٹھا ہے، فلاں ابن فلاں جو آج میرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، فلاں ابن فلاں جو آج توبہ کے لیے میرے سامنے آیا ہے، فلاں ابن فلاں جو آج جو ہے پورا کام کر کر میرے پاس آیا ہے، آج تم سب گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس کی خطاؤں پر جو ہے نگاہ رحمت ڈال دی، لہذا فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں نے اس کو آج ایسے پاک کر دیا ہے جب وہ عیدگاہ سے اٹھ جائیں گا نماز پڑھ کر اپنے آپ کو اٹھائے گا، اب یہ اٹھا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا کہ اس کو میں ایسے بنا دوں گا جیسا کہ یہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ خوش و خرم ہو کر اپنے آپ کو مسجدوں سے عیدگاہوں سے باہر نکال کر لے جائے گا، لیکن اللہ یہ کہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، فرشتے آ کر اس کو مبارکبادی دے گے، فرشتے آ کر اس کو خوشخبری دے گے، فرشتے آ کر اس سے جو مصافحہ کرے گے، فرشتے آ کر اس کو کہے گے پتہ ہے تو نے آج کیا کما لیا، ہمیشہ کی آخرت کو کما لیا، پتہ ہے آج تو نے کس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا، پتہ ہے تو نے آج کس رب کو راضی کر لیا، وہ رب جو تجھ سے راضی ہوا ہے، جس کی پوری کل کائنات پر ملکیت اور حکومت ہے، اس رب کو تو نے پا لیا، اس رب کو تو نے حاصل کر لیا، اس رب کو تو نے اپنے ذات سے جوڑ دیا۔ آج تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ رب تجھ کو مل گیا، اور رب اگر تجھ کو مل گیا من کان للہ کان اللہ لہو، اب رب کی ہر شے تیری ہو گئی، رب کی ہر مخلوق تیری ہو گئی، رب کی ہر اشیاء تیری ہو گئی، اب تو جو چاہے گا رب تیرے سوچ کے مطابق کرے گا، اب تو جیسا چاہے گا رب تیرے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا، یہاں تک کہ موت تک تو اسی حال پر اگر مر گیا، اللہ کہتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اگر یہ اسی حال پہ مر گیا، اس کی طلب جو تھی اللہ اس کے مطابق اس کے موت ہی پر جو ہے اس کو انعام سے نوا دے گے۔ یہ ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے خوشی کا مقام دیا۔ یہ عید ہے، عید کہتے ہیں خوشی کو، اور خوشی کس چیز کی ہے؟ نئے کپڑے پہننے کی خوشی، کھانے اچھے اچھے پکوان پکوانے کی خوشی نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے یہ نمرود کو بھی دے دیا، یہ فرعون کو بھی دے دیا، یہ قیصر اور قسرا کو بھی دے دیا، اللہ نے یہ بادشاہوں کو دے دیا، اللہ نے یہ شداد کو دے دیا، اللہ نے یہ ابو جہل کو دے دیا۔ اللہ نے کہا کامیابی یہ نہیں ہے، نفع یہ نہیں ہے، خوش ہونے والی چیز یہ نہیں ہے، دل کو راحت دینے والی چیز یہ نہیں ہے، پھر کیا چیز ہے جو انسان کے خوشی کی بات ہے، انسان کے لیے فخر کی بات ہے، انسان کے لیے غرب کی بات ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے اس کے چاہت کے مطابق آج یہ ہے اس کے لیے خوشی کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اللہ آج اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آج اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیتا ہے، صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یدبر اللہ سیئات حسنا، اللہ کہتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنا، اللہ کہتا ہے تم نے میرے اوپر ایمان لے آیا، پھر تم نے اعمال صالحین بھی کیے، قرآن بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، صدقہ اور خیرات بھی دیے، زکوٰۃ بھی نکالی، فطرات بھی ادا کیے، تم نے مجھے راضی کرنے ہر وہ کام کیا، اللہ کہتا ہے اب میرا ذمہ ایک کام ہے، کون سا کام ہے؟ فاولئک یدبر اللہ سیئات حسنا، آج میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ انسانوں کے آج کے دن کہتا ہے تمہیں خوش ہونے والی بات یہ ہے کہ آج تمہارے گناہ بھی نیکیاں بن گئے، آج تمہارے گناہ کو مٹا دیا گیا، صرف مٹا ہی نہیں دیا گیا بلکہ اللہ یہ کہتا ہے جن لوگوں نے لکھا تھا کرامن کاتبین نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بھلا دیا، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھولے نہیں ہیں، ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، اگر وہ خود سے بھول جاتے
ہو سکتا انہیں یاد بھی آ جائے جس وقت ہماری نیکیاں گنی جا رہی ہو، پل صراط پر ہم چل رہے ہو، اور وہ فوراً اللہ کے سامنے کہے اللہ اللہ مجھے یاد آ گیا اس نے اکیلے میں یہ گناہ کیا تھا، اس نے اجتماعی میں یہ گناہ کیا تھا، اس نے اس وقت یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ نوبت بھی نہ آئے گی، یہ ڈر اور خوف بھی نہ ہوگا، یہ دہشت بھی نہ ہوگی کہ کل فرشتوں کو کچھ یاد آئے گا، بلکہ اللہ کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا تھا تمہارا انعام یہ ہے، گناہ جو تھے اس کو نیکیاں بنا دیا، لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیا، گناہوں کو لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیا۔ اللہ کہتا ہے جس زمین پر تم نے گناہ اور خطا کیے اس زمین کو بھلا دیا، اس زمین کو مٹا دیا، اس زمین کے اندر کے ساری ریکارڈر کو میں نے مٹا دیا۔ اللہ کہتا ہے کیسی زمین ہے جس کے اندر ہر چیز ہماری محفوظ ہو رہی ہے، دیکھو کیا کر رہی ہے دنیا کی جو کچھ جو چیزیں ریکارڈنگ ہو رہی ہو، یا پھر جو ہے عکس فوٹو نکالا جا رہا ہو، یا پھر انسان کی فلمیں بن رہی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے ہر ذرہ ذرہ ہر شے ہر پرزہ مٹی سے بنا ہوا ہے، ہر شے مٹی سے بنی ہوئی ہے، تب جا کر وہ آلہ بنا، آلے سے پھر وہ کیمرہ بنا، اس کے ذریعے وہ ریکارڈ بنا، اس کے ذریعے وہ کیا اور محفوظ ہوا۔ اللہ کہتا ہے پہلے ہم نے زمین کو فٹ کر دیا ہے، زمین میں ہر شے ہے جو کیچ کر رہی ہے، جو گن رہی ہے، جو لکھ رہی ہے، جو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو انسان نے اس میں سے جز نکال کر جوڑ کر وہ کام تمہیں بتایا، یہ تمہارے لیے عبرت ہے جو ایک ایک پرزہ نکال کر ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کے اندر ہر شے ہے، تمہاری اکیلے کے گناہ کو بھی دیکھ رہی ہے، اندھیرے کے گناہ کو بھی زمین دیکھ رہی ہے، اجالے کے گناہ کو بھی زمین دیکھ رہی ہے، لہذا یہ ساری اشیاء ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بھی مٹا دیا، اس کے ریکارڈ کو بھی کاٹ دیا، اس کے اندر کے زمین کے اندر کی ساری ریکارڈنگ جو گناہ کیے تھے تم نے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کہتا ہے سب کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے آسمان دیکھ رہا تھا اس کو بھی بھلا دیا، اللہ کہتا ہے آس پاس کی اشیاء دیکھ رہی تھی اس کو بھی بھلا دیا۔ یہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُدَبِّرُ اللَّهُ سَيِّئَاتَ وَحَسَنًا، اللہ کہتا ہے میں نے بدل دیا تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر۔ یہ ہے فرشتے کہتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے آج خوشی، یہ ہے تمہارے لیے آج انعام، یہ ہے تمہارے اوپر اللہ کا کرم کہ تم نے نماز پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، تم نے قرآن پڑھا، تم نے صدقات اور خیرات دیے۔ اللہ کہتا ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے پورا مہینہ جو ہے اللہ کا حکم ادا کیا، جس نے اللہ کا حکم پورا کیا، آج وہ آگے آئے اور وہ آج رب کے سامنے کہے اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم جو بندوں نے رمضان میں مجھے راضی کیا آج میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، آج میں ان کے ساتھ کوئی پریشانیوں والا معاملہ نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کہتا ہے سوچ بھی ان کے دل میں آ گئی، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن دوسرے طبقے کو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ جنہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، مساجدوں سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، قرآن سے نہیں جوڑا، نیکیوں سے نہیں جوڑا، اللہ کے حبیب کہہ رہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے، عیدگاہ میں تو دور کی بات ہے، حدیث میں فرمایا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ کیونکہ نہ اس کی مغفرت ہے، نہ اس کی بخشش ہے، نہ اس کو کوئی خوشی ہے، نہ اس کے لیے کوئی راحت ہے، نہ اس کو اللہ نے معاف کیا، نہ وہ پاک ہوا، نہ اس کے گناہ مٹائے گئے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، اس ماہ مبارک میں کھاتا پیتا رہا، اللہ کے حکم کو توڑا، اس ماہ مبارک میں گناہ پہ گناہ کرتے رہا، اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے دیا ہوا جسم، اللہ نے دی ہوئی جان، اللہ نے دیا ہوا مال، اللہ نے دی ہوئی نعمتیں، اللہ نے جو کچھ اس کے اوپر احسان کیا ان سب کا غلط استعمال کیا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اللہ کے خلاف گناہ کرتے رہا، اللہ کے سامنے اللہ کو للکارتا رہا، اپنے آپ کو برائی پر چلاتے رہا، اللہ کے ساتھ اللہ کا مقابلہ کرتے رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ روزے کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، لیکن اس کے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آیا۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندے آج کے دن بھی بخشش نہیں ہوتی، ایسے بندے نبی علیہ السلام فرماتے انہیں تو عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ مبارک مقدس ایام جو گزر گئے، اب عہد یہ کرو، اب یہ تمنا اور نیتیں یہ کرو، عزائم یہ کرو جیسی یہ زندگی ہماری گزری موت تک ایسی زندگی گزرے، نمازوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہم نے یہ سب ایسے ہی کرتے رہے اور فرائض پر اپنے آپ کو چلاتے رہے، پھر دیکھو موت بھی ایسی عید کی طرح آئے گی۔
موت بھی عید کی طرح آئے گی، اور عید کے دن جیسی ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہے، موت پر بھی ایسے فرشتے ہمارے لیے تحفے اور تحائف لائیں گے، قبر میں بھی ایسی ہمارا اکرام اور استقبال ہوگا، جنت بھی ہمارے لیے خود اللہ سے سوال کرے گی، آ جاؤ اس کو لے آؤ ہمارے اندر۔ جنت اللہ سے ہمیں مانگ کر لے گی اگر ہم نماز پر، تقوی پر، طہارت پر، ایمانیات پر، عقائدات پر، اللہ کے دین پر اگر ہم نے اپنی جان اور اپنی روح کو جسم سے نکلتے وقت اپنے آپ کو ثابت رکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عزائم کرو، رمضان ہے تھا جب تک نہیں تھا، بلکہ موت تک یہ اعمال ہے، موت تک ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا آج تک ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، کل بھی کرنا ہے، جیسے گناہوں سے آج تک بچے کل بھی بچنا ہے، جیسا اپنے آپ کو قرآن سے لگایا کل بھی لگنا ہے، جیسے علماء کے قریب رہ کر قرآن سنتے رہے کل بھی رہنا ہے، جیسا اپنے آپ کو سچے اور پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے رہے کل بھی دیتے رہنا ہے، کیونکہ یہ وقتی مسلمان نہ بنے صرف رمضان آ گیا تو ہم آگے، رمضان گیا تو ہم بھی چلے گئے۔ اب شیطان میاں بھی آ رہے ہیں، جیسے ہی وہ آئے گے اب اس کے جو چیلے چپاٹے ہو گے، یا ان کو صرف بات ہی نہیں کرے گا بلکہ صرف اشارہ کر دے گا، یا اس کے پیچھے بھاگ جائے گے۔ پھر یہ کیا کرے گے؟ نبی کے خلاف ہوگا، پورا سر سے پیر تک کا ظاہر اس کا نبی کے خلاف ہوگا، سر سے پاؤں تک کا ظاہر اس کا شیطان کے حکم اور شیطان کے خوش کرنے والا ہوگا۔ کل تک یہ ڈرتا تھا رب سے کہ رمضان میں کوئی خطا نہ ہو سر سے پاؤں تک کے جسم میں، لیکن اب بے خوف ہو کر کھلے عام یہ فحش بیائی کرے گا۔ تو شیطان سے بچو، شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان سے اپنے آپ کو پیچھے کرو۔ اب اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے تو روک دے۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ خیر کا معافیت کا معاملہ کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آج کا دن تمہارے خوشی کا دن ہے، آج کا دن تمہارے انعام کا دن ہے، آج کا دن تمہارے لیے وہ دن ہے جو دن دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا، یعنی گناہوں سے پاک ہونے والا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جن لوگوں نے جن کے ذمہ تھا قرض یا جن کے ذمے تھی زکاتیں وہ نہیں نکالے، وہ زکاتوں کو نکالو۔ دیکھو اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اگر ہم نے یہ کیا اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے گا۔ ہم زکاتوں کا حساب کر کر نکالنے کا مزاج بنائے، مالدار آئندہ سال تک ہو جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ مالدار ہونا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، بڑے بننا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، زکاتیں نکالو۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے صدقۃ الفطر، جو ہم نکالتے ہیں وہ کیوں نکالتے ہیں؟ جو رمضان میں نماز سے عید سے پہلے نکالنا ہے۔ ہمارے روزے میں، ہماری نماز میں، دن بھر کے ہمارے اعمال میں جو خامی ہے، جو کمیاں ہے، آنکھ سے، زبان سے، دل سے، دماغ سے جو اس کے اندر عیب لگ جاتے ہیں، کسی کو برا بول دیا، بری چیز پہ نگاہ گر گئی، یا پھر تھک گئے، اس اعتبار سے جو ہے ٹائم آگے پیچھے ہوگا افطار میں یا سحری میں، تو ہم نے گڑبڑ کر دی کہ جو ہے سحری کے بغیر روزہ رکھ دیا، اور پھر دن بھر غصے میں ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی، بستی والوں کے ساتھ بھی جو زبان سے بدفعلیاں نکلتی ہے، اس سے جو ہے نا اس دن کے روزے میں داغ لگ جاتے ہیں، عیب لگ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن یہ سب کی عبادت اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے، جب تک وہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی تب تک، جب تک کہ اس پر صدقۃ الفطر اس کا ادا نہ کیا جائے، اللہ کے پاس وہ معلق ہوتی ہے۔ جب صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اللہ وہ ادھوری اور کمزوری اور عیب والی جو عبادتیں ہیں اس کو مکمل کر کر صحیح سالم پورا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر ہم نکالے، جن لوگوں نے ابھی بھی نہیں نکالا وہ اب بھی نکالے۔ نماز سے پہلے ادا کرنا یہ واجب ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو ایک ہم یہ بھی کریں صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اس کے علاوہ آج خوشی کا دن ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرے، محبت سے، خوش دلی سے ہر ایک کے ساتھ ملتے رہے، ہر ایک کو مبارکبادی بھی دیتے رہے، ہر ایک کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف اور پاک رکھے، کینہ کپٹ اور بغض سے اپنے دل کو صاف اور پاک رکھے۔ ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا، ہر ایک کے لیے رشتہ دار ہو یا بستی والے ہو یا امت مسلمہ ہو، یہ ہمارے لیے اگر ہم نے عہد کیا اللہ مجھے معاف کرے یا ہم گمان رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر تمہیں بھی چاہیے تم اپنے نچلے والوں کو معاف کرو، جیسا تم چاہتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے، تمہیں بھی چاہیے تم نچلے والوں کو معاف کرو۔ تو معاف کرنے کا اپنے دل کو وسعت کے ساتھ بڑا رکھو اور سب کو معاف کرتے ہوئے چلو۔ حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کسی کو صرف معاف کر دیتا ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جو اس سے وہی لوگ اندر داخل ہوگے جنہوں نے بندوں کے ساتھ رحمی کا معاملہ کیا اور ان کو معاف کرتے رہے خطاؤں پر، اپنے غصے کو پیتے رہے۔ ایسے بندوں کے لیے ایک جنت میں دروازہ ہے، صرف اس میں سے وہی لوگ داخل ہوگے جو اپنے غصے کو پینے والے اور لوگوں کو
معاف کرنے والے ہو گئے. اتنا بڑا اجر اور انعام ہے, اس لیے موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کب آئیں گی پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے ذات سے اچھے بنے, اچھے رہے, اچھے اپنے آپ کو بنائے, رب کو اپنے ناراض نہ ہونے دے, مخلوق کی پرواہ نہ کرو. انشاءاللہ مخلوق تو آج بھی ناراض ہوں گی, کل بھی ناراض ہوں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ اور آگے کے سب کو پہلے پورا کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے کے سب پوری کرو.